چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جی نہیں دیکھا جائے گا بات. چلیں بات چل رہی تھی نکات کے سلسلے میں. ٹھیک، نکات میں پہلا نقطہ جو ذکر کیا ہے انہوں نے یہ کہ ادب کیا ہے، انسان کا قیمتی اور باارزش سرمایہ ہے، بڑی دولت ہے ادب. ٹھیک ہے، اس کے بعد ادب کے سلسلے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آیات میں دو طریقے کی صفتیں ذکر ہوئی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ دو الگ الگ دستور دیا گیا ہے، دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لا ترفعوا اور ایک لا تجہروا. ٹھیک ہے، اپنی آواز بلند مت کرو اور جنجال برپا مت کرو، شور ہنگامہ مت کرو. ٹھیک ہے، کہنا کہ ادب کا تعلق صرف انہی دو چیزوں سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ محضر پیغمبر میں صرف انہی دو چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور انہی دو چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ادب ہے، نہ، بلکہ تمام وہ چیزیں جو بے ادبی شمار کی جاتی ہیں، جن کو بے احترامی کہا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا لازم اور ضروری ہے. یعنی فقہی اصطلاح میں جس کو کہا جاتا ہے الغاء خصوصیت، سمجھ رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ بے ادبی کی یہ دو باتیں جو کہی گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان دو خصوصیت کو ملغا کر دیا جائے گا، باطل کر دیا جائے گا، اور حکم بے ادبی اپنی جگہ باقی رہے گا. اب جس چیز کے ذریعے سے بے ادبی ہو جائے اس سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ آواز بلند کرنا ہو، چاہے جنجال بپا کرنا ہو، چاہے نام لے کر کے پکارنا ہو، چاہے کھڑے ہو کر کے مد مقابل آنکھوں سے آنکھیں ملا کر باتیں کرنا، جو چیز بے ادبی شمار کی جائے گی گویا حکم قرآن اس کے لیے ہے، یعنی قرآن اس سے منع کرتا ہے. ایک یہ ہو گیا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 63 اس میں ارشاد ہو رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. ٹھیک، کہ تم لا تجعلوا دعاء الرسول، تم لوگ نبی کو اس طریقے سے نہ پکارو كدعاء بعضكم بعضا، جس طریقے سے تم میں سے بعض کو پکارتا ہے، جس طریقے سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہو، اس طریقے سے نبی کو نہ پکارو. کہ جمع از مفسران ان را چنین تفسیر کر دیں. بعض مفسرین نے سورہ مبارکہ نور کی اس آیت کی اس طرح سے تفسیر کی ہے کہ ہنگامی کی پیمبر را صدامی زنید با ادب و احترامی کی شائستہ وہ صدا کنندہ ہم چون صدا صدنی یک دیگر. کہنے کہ جب تم نبی کو پکارو، جب تم لوگ نبی کو آواز دو تو نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، ایسی تکریم اور ایسے ادب کے ساتھ کہ جو اس کے شایان شان ہے. جس طریقے سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو ویسے نہ دو. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ قرآن نے محضر پیغمبر میں آواز بلند کرنے کو اپنی طرح سے ان کو بلانے اور پکارنے سے منع کرتا ہے، اور جانب ان کے قرآن در آیات فوق رعایت ادب را در برابر پیغمبر نشان پاکی قلب و آمادگی ان برائے پذیرش تقوی و سبب آموزش و اجر عظیم شمار.
در حال ہے کہ بی ادبان را ہمچو چار پایان بے عقل معرفی بھی کھلا ہے. کہنے کی مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے اوپر والی آیت میں رعایت ادب کو نبی کریم کے محضر مبارک میں نبی کریم کے سامنے ادب و احترام کی رعایت اور پابندی کو دل کی پاکیزگی اور طہارت کی علامت اور پذیرش تقوی کی آمادگی کی نشانی بتایا گیا ہے. آسان لفظوں میں کہا جائے آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ جو لوگ نبی کریم کا احترام کرتے ہیں گویا ان کا دل پاکیزہ ہے، طاہر ہے، ان کا دل قبولیت تقوی کے لیے آمادہ ہے اور آمرزش اور عفو و بخشش کا سبب ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے. تو یہ ادب اور احترام کی رعایت کے یہ ثمرات ہیں، یہ فائدے ہیں. دوسری جانب جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں ان کو جانور اور چوپایوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور انہیں بے عقل کہا گیا ہے. اب اسی سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ادب و احترام اور بے ادبی اور بے احترامی انسان کو کہاں لے جاتی ہے. حتیٰ بعضی از مفسران آیات مورد بحث را توسع داده گفته اند مراحل پایین تر مانند علماء و دانشمندان و رهبران فکری و اخلاقی را نیز شامل می شود. مسلمانان موظفاً در برابر آنها نیز آداب را رعایت کنند. کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس انسان کی گفتگو تھی جو مرتبہ انسانیت میں سب سے بلندی پر ہے، سب سے اونچائی پر ہے. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت کا حکم بڑا وسیع ہے. صرف ذات پیغمبر کے لیے ادب اور احترام کی بات اس آیت میں نہیں کی گئی ہے، بلکہ معاشرے اور قوم کے جو پڑھے لکھے لوگ، محترم لوگ ہیں، جو رہنما ہیں، جو منصبدار ہیں، ان کا ادب اور ان کی بھی تکریم کرنا لازم اور ضروری. یہ آیت ان کو بھی شامل ہے. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کا وظیفہ ہے کہ وہ جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں اس سماج اور اس معاشرے کے علماء، دانشمند، منصبدار، عہدیدار، سماج اور معاشرے کی پیشوائی اور رہنمائی جو لوگ کرتے ہیں ان کا بھی ادب کریں. یہ وہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو جاہلوں کے ذہنوں میں کھٹکتی ہیں کہ ایک طرف ذکر پیغمبر ہو اور دوسری طرف عالموں کا ذکر ہو. جس ادب اور جس احترام کی رعایت اور پابندی شان پیغمبر کے لیے ذکر کی گئی ہو، اسی ادب اور اسی احترام کی بات عالم کے لیے کی جائے. کیا عالم رسول جیسا ہو گیا؟ نہیں، رسول جیسا نہیں ہو گیا. بہت سارا فرق ہے. یہ سمجھانے کے لیے ادب ایسی چیز ہے کہ ہر شخص کی ہونی چاہیے. احترام ہر شخص کا ہونا چاہیے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہے. ہم نے مصداق عظیم بیان کیا تھا. سب سے بڑا مصداق، سب سے شائستہ اور لائق جو احترام و تکریم اور ادب کے ہیں اس کا تذکرہ کیا تھا. علماء بھی اسی کے وارث ہیں، اسی کے راہ و روش کی رہنمائی کرنے والے اور ہدایت کرنے والے ہیں. سیرت پیغمبر سے آشنا تمہیں کون کرتا ہے؟ اقوال و ارشادات پیغمبر کی نشاندہی کون کرتا ہے؟ کون تمہیں بتاتا ہے کہ نبی کریم کی زندگی، ان کی حیات، ان کے جینے کا طریقہ سلیقہ کیا تھا؟ بتاتے ہیں. تمہیں فکری اور عقیدتی حملات سے، گمراہیوں سے کون بچاتا ہے؟ وہ عظیم درجے کا رہبر
وہ بھی درجے کا احترام جیسے اس کا ضروری ہے ویسے ہی احترام اس کا بھی ضروری ہے، لیکن یہ بات گلے سے نہیں اترے گی. سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عالموں نے یہ سب اپنے لیے میدان بنائے ہیں، ان کی پچ ہے، ان کی بنائی ہوئی اپنی پچ ہے نا، جیسی چاہے ویسی بیٹنگ کرے، جیسی چاہے ویسی بالنگ کرے، کسی کو ٹکنے نہیں دیں گے. راز یہی جانتے ہیں. چلیں، حتی بعضی از مفسران، یہاں تک کہ کچھ مفسرین نے آیات مورد بحثرا، جن آیات سے ہم بحث کر رہے ہیں، ان آیتوں کو توسعے دادے، کیا دیا اور وسعت دی ہے اور پھیلایا ہے، بڑھایا ہے اس کو گفتے اند، اور کہا ہے مراحل پائن تر، وہ تکریم و ادب اور احترام کا بلند ترین درجہ تھا. اب آپ اس سے تھوڑا سا نیچے کے مرحلے میں آئیے، مانند علماء، جیسے علماء، دانشمندان، پڑھے لکھے لوگ، رہبران فکری و اخلاقی، جو اخلاقی اور فکری رہبر اور رہنما ہیں، ان کو بھی یہ آیت کیا مولانا شامل ہے. اس حکم میں یہ لوگ بھی ہیں. بلند ترین درجے پر اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک، ان کی شان میں تقریب، احترام، ادب لازم اور ضروری ہے. اب اس سے نیچے اگر آپ آ جائیں تو نیچے کے مرحلے میں علماء ہیں، سماج اور معاشرے میں اخلاقی اور فکری ہدایت کرنے والے افراد ہیں، ان کی بھی تکریم اور ان کا بھی احترام ضروری ہے. مسلمان موظفاً، مسلمانوں کا وظیفہ ہے کہ در برابر آنہا کہ ان لوگوں کے سامنے بھی آداب را رعایت کنند، آداب کی پابندی کریں. جس طریقے سے محضر پیغمبر میں ادب کی رعایت لازم اور ضروری ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اپنے سماج اور معاشرے کے علماء، دانشمندوں، رہبران دین کی تکریم کریں، ادب. البتہ در برابر امامان معصوم علیہم السلام ان مسئلے روشن ترس. اب آپ کہیں گے کہ آیت نے کیا ہے محضر پیغمبر میں ادب اور احترام کی بات کی، مفسرین نے آ کر کے نیچے کا مرحلہ، اماموں کی تو کہیں گفتگو ہے ہی نہیں ہے. کبھی امام کو جس مرحلے میں تم لے جاؤ گے قابل تکریم ہے، بلند ترین مرحلے میں لے جاؤ تب بھی آئے، ہے نا. اگر ذہنی بیمار ہو، ان کے مقام سے، ان کی منزلت سے گھٹا بھی دو تو کم سے کم عوام الناس کے مرحلے میں تو لاؤ گے. البتہ در برابر امامان معصوم، کہہ رہے ہیں کہ البتہ امامان معصوم علیہم السلام کے مد مقابل ان کے سامنے ان کی عزت و تکریم ان مسئلے روشن تر ہے. یہ تو بہت ہی واضح ہے، ٹھیک ہے. جب قوم اور سماج کے، معاشرے کے عالم اور دانشمند کا ادب اور تکریم لازم اور ضروری ہے، تو ان سے بڑا رہبر، ان سے بڑا عالم کون ہے؟ لہذا ان کی تکریم کیوں نہیں ہوگی؟ پھر بھی ہم الگ سے روایت بیان کر دیتے، حتیٰ در روایاتی کہ استرق اہل بیت میں ما رسیدیمی خانی، یہاں تک کہ جو روایتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے ہم تک پہنچی ہیں، ان روایتوں میں ہم پڑھتے ہیں کیا؟ ہنگامی کی یکی از یاران بحالت جنابت خدمت شان رسید، امام بدون مقدمے فرمود اما تعلم انه لا ينبغي للجنوب ان يدخل بيوت الانبیاء. عجیب روایت ہے. وہ یہ ہے کہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک مجنب شخص پہنچا، امام کا چاہنے والا شاگرد تھا، غسل کا موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے، تو غسل کرنے سے پہلے امام کے خدمت میں پہنچ گیا.
بغیر کسی مقدمے کے، بغیر یہ کہ سوال و جواب کرتے، بات چیت میں مصروف اور مشغول ہوتے، فوراً اسے متوجہ کیا، کہا تمہیں علم نہیں ہے کیا؟ تم نہیں جانتے کہ ہماری خدمت میں، ہمارے محضر میں اس طریقے سے نجاست لے کر کے آنا مناسب نہیں ہے؟ بے ادبی کیا ہے مولانا؟ تو جب ایک انسان بغیر قصد سوء ادب، بغیر بے احترامی اور بے موالاتی کہ بس صرف نجاست لے کر کے بس میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کی نجاست کو امام بے ادبی کے طور پر بیان کرتا ہے۔ تمہارے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس حالت میں ہمارے پاس آتے، تو کوئی قصداً اپنے قول و فعل سے، شاید یہ بھی بیچارہ اگر جانتا تو شاید نہ گیا ہوتا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ تو ایک پوشیدہ چیز ہے، جس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ میرے اوپر غسل واجب ہے، دوسرا کیا جانے؟ ہم تو جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کو خبر تک نہیں ہوتی ہے، تو شاید مسجد امام میں جائے، وہ بھی شاید متوجہ نہ ہو، اپنا کام کر کے آ کے نہا لوں گا، تو اس کو کیا پتا تھا؟ بہت سارے مسائل مثلا کہ آپ اس روایت سے حل کر سکتے ہیں، واقعی سب جانتے ہیں، ہم کو سب کچھ کا علم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں، فکروں میں کیا چل رہا ہے، کس نیت کس ارادے سے ہم آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، خبر۔ اب یہ نجاست عارضی قبول نہیں ہے، نجاست عارضی سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، یہ نجاست ذاتی اگر ہو، یہ رجس سے عارضی ہے، رجس سے عارضی جب ان کے قریب نہیں آ سکتا تو رجس سے ذاتی کس طریقے سے ان سے قریب آ جائے؟ جب ایک رجس سے عارضی لے کر کے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربت حاصل کرنا چاہیں تو امام ٹھکرا دیتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں۔ ہم ہزاروں قسم کی کثافتیں لے کر کے، رجس لے کر کے دل میں، اور چاہیں کہ اہل بیت اطہار کے قریب ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دل کے اندر جتنی پاکیزگی آئے گی، جتنی طہارت پیدا ہوگی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عشق اور محبت اتنی ہی دل کے اندر پیدا ہوگی، کیونکہ یہ ارادے پروردگار ہے، ممکن نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، الرجس کا ہے، الرجس میں تمام جنس ہے، ہر طریقے کی کثافت، ہر طریقے کی گندگی، ہر طریقے کی پست چیز، ہر رذیل چیز۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تکبر، غرور، ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے کا کینہ، حسد، سمجھ رہے ہیں؟ غیبت، بخل، ہزاروں قسم کی اخلاقی برائی، رجس ہیں سارے۔ کیوں ہمارے دل میں واقعیت جو ہے وہ جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اس کی اہل بیت، محبت اہل بیت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، لیکن اس کے شرائط تھی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ محبتیں صرف پاکیزہ ضرور پہ ٹھہرتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ چلے بات صورت پوری کرا۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، روایتوں میں سے ایک روایت میں ہم پڑھتے ہیں، ہنگامے کی یکی از یاران، کہ جس وقت امام کے دوستوں میں سے ایک دوست بحالت جنابت کی حالت میں خدمت شان معصوم کی خدمت میں رسید پہنچا۔ یہاں امام کا تذکرہ نہیں کیا ہے نا، چھٹے امام کے سلسلے میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ امام علیہ السلام بدون مقدمے، تو امام علیہ السلام نے بغیر کسی مقدمے کے، یعنی بغیر اس کے کہ کچھ کہتے، کوئی بات چیت ہوتی، وہ کچھ سوال کرتا ہے، امام جواب دیتے یا امام کو پوچھتے، جیسے بس حاصل ہوا ہے سلام کیا، اس کے بعد امام نے اما تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ انہ لا ینبغی، کہ ہرگز یہ بات شائستہ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، للجنوب، مجرم انسان کے لیے،
مجنب کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان يدخل بیوت الانبیاء کہ وہ انبیاء کے گھروں میں داخل ہو. امام نہیں کہا کہ میرے گھر کے اندر داخل ہو. کیوں؟ تو آیا ہے منزل پیغمبر میں. امام کو کہنا چاہیے تھا میرے گھر میں. امام نے کہا کہ بیوت الانبیاء تاکہ لوگوں کے نگاہوں سے پردہ ہٹایا جا سکے. تم جسے بیت غیر نبی سمجھتے ہو وہ غیر نبی نہیں ہے. امام کا گھر کیا ہے؟ تو جب بیت نبی بیت امام بیت نبی ہو سکتا ہے تو احترام امام احترام نبی کے مقابل میں ہے. جس طریقے سے محضر پیغمبر میں لازم اور ضروری ہے کہ ادب کی رعایت کی جائے اسی طریقے سے اماموں کی کوئی فرق نہیں. ان کا گھر نبی کے گھر جیسا, ان کی شان نبی کی شان جیسی. جیسے نبی کا احترام ان کی تقریب ان کے سامنے ادب کی رعایت ضروری ہے ویسے ہی امام. آیا تو نبی دانی کیا تمہیں نہیں پتا کہ سزاوار نیس یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جنوب والد خانے پیغمبران شود کہ مجنب انسان نبیوں کے گھروں میں داخل ہو. یہ اس میں بہت ساری نقاط آپ نکال سکتے ہیں, میں زیادہ جو ہے ملاری نہیں کرنا چاہتا بات کو. چلے آگے بڑھتے ہیں. بدر روایت دیگری بے تعبیر ان بیوت الانبیاء و اولاد الانبیاء لا يدخلها الجنوب. ایک دوسری روایت میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے, اس کی تعبیر یہ ہے کہ انبیاء اور انبیاء کی اولادوں کے گھروں میں مجنب کو داخل نہیں ہونا چاہیے. بے شک انبیاء کے گھر و اولاد الانبیاء اور انبیاء کی اولاد کے لا يدخلها ان گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے. کس کو؟ الجنوب مجنب کو. کوتا سخنین کے مسئلہ رعایت ادب در برابر کبیر و صغیر بخش مہم میں از دستورات اسلامی را شامل میں شود. کہہ رہے کہ بات کو مختصر کی جائے, خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ادب کی رعایت کا مسئلہ ہر چھوٹے بڑے کے مد مقابل یہ اسلامی دستورات کا ایک اہم حصہ ہے, سب کو شامل ہے. بڑا ہو یا چھوٹا ہو ہر ایک کی تقریب, ہر ایک کا ادب, ہر ایک کا احترام ہونا چاہیے. کہ اگر بے قائم ہمیرا مورد بحث قرار دیں از شکل تفسیر آیات بیرون بیرون. یعنی کہ اگر ہم ہر ایک کے بارے میں بیان کرنے لگے تو تفسیر کی جو شکل و صورت ہے اس سے ہم خارج ہو جائیں گے. ہم کو تفسیر کرنا ہے, ہم کو ادب کی اخلاقیات کی کتاب تھوڑی لکھنی ہے کہ ہم آئیں اور ایک مستقل باب جو ہے تشکیل دیں اور ادب اور تکریم کی تمام باتیں جو ہے یہاں پہ ذکر کرے. سمجھ لیں وہ نہیں کہنا چاہتے. در اینجا این بحثرہ با حدیثی از امام سجاد علی بن الحسین در رسال حقوق در مود رعایت ادب در برابر استاد پایان میدہی. کہہ رہے کہ ہم یہاں پر چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث کے ذریعے سے بحث کو سمیٹنا چاہتے ہیں جس کو امام نے رسالہ حقوق میں بیان کیا ہے. استاد اور معلم کے سامنے ادب اور احترام کی رعایت کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا لمبی چلے, جلدی اگر وہ تو گئی ہے اب کہ کسی کی تھوڑا تعلیم و تربیت میں دہت, جو شخص تمہیں تعلیم و تربیت دے رہا ہے اس کا حق یہ ہے کہ پورا بزرگ داری کہ ہمیشہ اسے بزرگ سمجھو, مجلس اشرا محترم میں شمری, اس کی مجلس کو اس کی بزم کو چاہے محترم شمار کرو. بے سخنانش کاملاً گوش فرا دہی, اس کی بات کو مکمل طریقے سے سنو. برو او بے نشینی, ہمیشہ اس کے سامنے بیٹھو, اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں. صدایت را صدایت برتر نہ کنی, اپنی آواز کو اس کی آواز سے اونچی نہ کرو. بہرگاہ کسی عزو سوالی کنت تم مبادرت میں جواب نہ نمائے, اور جب استاد سے کوئی سوال کرے تو جواب میں تم کو پیش قدم نہیں ہونا ہے, استاد کو جواب دینے دو. ہر گاہ جب بھی کسی عزو سوالی کنت, جب کوئی استاد سے سوال کرے تو تم مبادرت میں جواب نہ نمائی, تو جواب دینے میں تم کیا ہے پیش قدم نہ ہو جانا. در محضرش با کسی سخن نہ گوئی,
استاد کی موجودگی میں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے افراد سے بات چیت نہ کرو، ونستعو از ہیچ کس غیبت نہ کنی، استاد کے سامنے کسی کی برائی کسی کی عیب جوئی نہ کرو، اگر پشت سر از او بد گوین دفاع کنی، اگر استاد کی غیر موجودگی میں کوئی استاد کی غیبت کرے یا برا بھلا کہے کچھ بھی کہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کا دفاع کرو۔ عیوب اشرا مستور داری، استاد کے اندر خدا نخواستہ کوئی کمی ہے کوئی عیب ہے تو اس کو چھپا کر کے رکھو، پردہ ڈالو۔ فضائل اشرا آشکار، کوئی خوبی ہے اچھائی ہے تو اسے دوسروں تک پھیلاؤ بیان کرو۔ با دشمنان ہم نشین نہ شبی، تمہارے استاد کا اگر کوئی دشمن ہے تو اس کی دوستی اختیار نہ کرو۔ وہ دوستان اشرا دشمن نہ داری، تمہارے استاد کا اگر کوئی دوست ہے تو تم اسے دشمن نہ سمجھو۔ ہنگامی کی چنین کنی فرشتگان الہی گواہی می دہن کے، اگر تم نے ایسا کر لیا جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، اگر ان تمام چیزوں کی رعایت کر لی، پابندی کر لی، ان پر عمل کر لیا تو خدا کے فرشتے شہادت اور گواہی دیں گے کہ تو بے سراغ او رفتئی، کہ وہ برائے خدا ازو علما مختئی، کہ تم استاد کے پیچھے گئے ہو اور خدا کے لیے تم نے علم حاصل کیا ہے، نہ برائے خلق خدا، نہ کہ خلق خدا کے لیے۔